بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مانگا تھا۔ جتنے بھی صحابی ہیں وہ اللہ کے رسول کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر اللہ کے رسول کی مراد ہے۔ 39 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور 39ویں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت امیر حمزہ کا اسلام قبول کرنا اسلام کے لیے بہت بڑے حوصلے کا سبب بنا۔ اللہ کے رسول نے کہا، اے اللہ، ہاتھ اٹھا لیے، کہا اے اللہ، ایک شیر دے دیا ہے، ایک شیر اور عطا کر دے، یا حضرت عمر بن خطاب دے دے یا حضرت عمر بن حشام دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول دعائیں فرما رہے۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ میں تلوار پکڑے غصے کے ساتھ نکل پڑے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا، آج اسلام کا چراغ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، اسلام کے چراغ کو بعد میں بجھا لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ کہا، کیا ہوا ہے گھر میں؟ کہا، تمہاری بہن فاطمہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، اور غصہ آ گیا، گھر کی طرف چل پڑے۔ دروازے کے پاس پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ گئی۔ زور سے دروازے کو لاک کیا، دروازے پہ دستک دی۔ گھر والوں نے سمجھ لیا عمر آ گیا، معلم کو چھپا دیا گیا۔ بہن اٹھی، دروازے کو کھولا، حضرت عمر اندر داخل ہو گئے غصے میں۔ کہا، کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے مارنا شروع کر دیا، مارتے رہے، اتنا مارا کہ آپ کی بہن کا سر پھٹ گیا، مار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہن نے کہا، عمر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جتنا دل کرتا ہے ظلم کر لے، جتنا دل کرتا ہے مار لے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کہا، کون سی ایسی طاقت ہے جس نے تم کو اتنا مضبوط کر دیا ہے؟ مجھے بھی سناؤ۔ کہا، اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ حضرت عمر غسل کر رہے ہیں، ادھر وہ غسل کر رہے ہیں، اللہ دل کو دو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی تلاوت کو شروع کیا گیا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن کو اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ، قرآن کو سنا تو کہا، اللہ، عمر کی تو عمر ہی برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہا، مجھے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ عمر کو لے گئے، بہنوئی ساتھ لے گیا۔ سوراخ پہ دیکھا، صحابہ نے اظہار کیا کہ عمر آ رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا دروازے کو کھول دو، اگر آج عمر کا ارادہ نیک ہے تو استقبال کریں، اگر عمر کا ارادہ نیک نہیں تو اسی کی تلوار کے ساتھ عمر کو قتل کر دیں۔ اللہ، حضرت عمر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ اللہ کے رسول نے پکڑا اور کہا، عمر، کیا اب بھی اسلام لانے کا وقت نہیں؟ یہی وقت ہے اسلام قبول کرنے کا۔ حضرت عمر کے ہونٹوں سے کلمہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر کی صدا اتنی بلند ہوئی کہ مکے کی گلیاں گونج اٹھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول، کیا ہماری عبادت سچی نہیں؟ کہا، سچی ہے۔ کہا، ہمارا اسلام سچا نہیں؟ کہا، سچا ہے۔ کہا، اللہ کے رسول، آپ سچے نہیں ہیں؟ کہا، سچا ہوں۔ تو کہا، پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟
दो सफ़ों को बांध लिया गया। एक की क़यादत हज़रत अमीर हमज़ा कर रहे हैं और दूसरे की क़यादत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर रहे हैं। क़यादत शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। नमाज पढ़ी गई, सहन के अंदर खुलेआम नमाज को अदा किया गया। हज़रत उमर फारूक निकले। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि उमर का इस्लाम कबूल करना इस्लाम के लिए इज्जत का सबब बना, इस्लाम के लिए ताकत का सबब बना। निकले, उधर लोग इंतजार कर रहे हैं। उमर तलवार लेकर निकला है, आज इस्लाम का चिराग बुझ जाएगा, आज इस्लाम का चिराग खत्म हो जाएगा। अल्लाह। और हजरत उमर फारूक ने दरवाजा खटखटाया, एक एक दरवाजे को कहा, कमजोर पर ताकत लगाते हो, मैं उमर मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया, आओ मेरे साथ मुकाबला कर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां तुम अच्छे का जिक्र करो, अच्छे लोगों का जिक्र करो, मेरे उमर को भी याद कर। ये उमर वो है, अल्लाह अकबर, जिसको शैतान भी देखकर रास्ता बदल लेता है। शैतान रास्ता बदल लेता है। ये उमर तो वो है। हजरत उमर का तो शुरू हुआ। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी, पहरा दिया, इस्लाम पर डटे रहे, इस्लाम के अंदर फतूहात का आगाज किया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर फतूहात का जब सिलसिला शुरू हुआ, ईरान को फतह किया गया, मिस्र को फतह कर दिया गया। हजरत उमर का अदलो इंसाफ 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल गया और गैर मुस्लिम इतना पुरसकून होता था हजरत उमर की अदालत में कि उसको इस बात का यकीन था कि मेरे साथ ना इंसाफी नहीं होगी, क्योंकि ये हजरत उमर का दौर है। अल्लाह, हजरत उमर के इस्लाम लाने से इस्लाम को बहुत ताकत